قرآن مجید دیا اللہ نے، ہر نماز میں ہم اور آپ پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے، پڑھ رہے لیکن عمل نہیں ہے، گویا ہماری عقلوں پر تالے لگے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر نماز میں تم پڑھتے، اللہ نے واجب کر دیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جب تک آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، جب تک آپ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر نماز میں اللہ نے یہ واجب کر دیا آپ کو کہنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر نماز میں کہہ رہے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی کبھی اس بابے کے دروازے پہ تو کبھی اس بابے کے دروازے پہ، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے لیکن ہمارے یہ آیت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب تک ہم مسلک پرستی سے نہیں نکلیں گے نا، فرقہ پرستی سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہماری عقلوں میں یہ آیت جائے گی ہی نہیں، جب تک کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی اماموں کو چھوڑ دو، جتنے امام ہم اور آپ متعین کیے ہیں 4 خاص کر لیے ہیں، اور بھی بہت سے امام ہیں، ان اماموں کو چھوڑ کر آپ ہے نا فرقہ پرستی سے نکل کر یہ دیکھو کہ یہ آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ عبادت، سجدہ عبادت ہے، بولیے سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، دعا عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، ہمیں اب سمجھ میں آئی۔ اب یہ چیزیں کسی اور کے لیے کرے گویا کہ ہمیں اس آیت کا مفہوم ہی نہیں سمجھے۔ یہ ساری عبادات جو ہے اللہ رب العالمین کی، عبادت خالص کس کی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ آپ نے سجدہ کسی اور کے لیے کر دیا، گویا اللہ کی عبادت آپ نے کسی اور کو دے دی، اللہ کی چیز اللہ کے لیے خاص تھی آپ نے وہ کسی اور کو دے دی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر نمازوں میں کہہ رہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جب مسئلے مسائل پھنستے ہیں تو یا غوث اعظم ہم کسی اور کو بنا دیتے۔ غوث اعظم صرف ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اولاد دینے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ غریب نواز ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ غریبوں کو نوازنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو ہم ہر نماز میں پڑھ رہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی معاملہ نماز کے باہر کا ہوتا ہے ہم دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں تو کبھی اس دروازے پہ جاتے ہیں، اور جو دروازہ 24 گھنٹہ اللہ نے کھلا رکھا ہے، 5 ٹائم نمازیں بھی دی، وہ دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہر نماز میں پڑھنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اللہ سے دوری، آپ کو کبھی ایسا دکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر جن چڑیل بھوت وغیرہ آ گئے؟ دیکھے آپ نے کبھی؟ بولیے نا، نہیں دیکھے نا؟ لیکن آپ جب مزارات پر جاؤ گے تو سب سے زیادہ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، جھوٹ بول رہا ہوں؟ غلط بات ہے؟ صحیح بات ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ جن چڑیل خواتین کو سب سے زیادہ مل لگتی ہے، وہ کہاں لگ رہی ہے؟ مزارات پر لگ رہی، مسجد میں نہیں لگ رہی، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے یہ میرے ٹائپ والے لوگ کہاں ملیں گے؟ مزارات پر۔ ہاں، میرے ٹائپ والے لوگ آپ کو میرے کو مزارات پر ملیں گے، مسجد میں تو اللہ والے آئیں گے، ان کا تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ فجر کی نماز پڑھ لیا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، یہ بندہ آ کے فجر کی نماز پڑھ لیا، اب اس کا تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ہوں، شیطان جانتا ہے، کیونکہ یہ کس کی ذمہ داری میں ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ جب اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا تو شیطان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، وہاں سے وہ پتلی گلی پکڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اس کو دروازہ کھولا، جیسے ہی آپ نے اس کے لیے دروازہ کھولا، مسجد کا دروازہ بند کیا، اب اس کو راستے مل گئے، اور اسی لیے اللہ نے نا یہ آپ کے لیے امت محمدیہ کی سارے لوگوں کے لیے اللہ نے کھلی طور پر ایک نشانی دے دی ہے۔ آپ دیکھ لینا مسجد کے باہر کبھی اللہ سے دوری نہیں ملے گی، لیکن وہی جیسے ہی آپ مزارات پر جاؤ گے تو اللہ سے دوری آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر نظر آئے گی، اور خواتین سب سے زیادہ وہاں پر آپ کو نظر آئے گی۔ اور افسوس کی بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تعویذ، گندے پلیتے، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ کون لوگ ملوث ہے؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ کون لوگ ملوث ہے؟ مسلمان۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنا دین ایک دم شفاف پانی کی طرح واضح کر دیا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں بھروسہ رکھنا ہے اللہ رب العالمین پہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کرے نا تو ان سے کہہ دینا کہاں پر ہے؟ بہت اوپر ہے، 7ویں آسمان پہ، ایسا کہنا نا۔ اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کرے تو یہ نہیں کہنا کہ میں بہت 7ویں آسمان پر ہوں، میرے تک آپ پہنچ ہی سکتے، نا نا نا۔
آپ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہ نہیں کہنا، بلکہ کہہ دینا فإنی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب کتنا قریب ہے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب بولو جو لوگ کہہ رہے اللہ اتنا زیادہ اوپر ہے، اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، اللہ کہہ رہا کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، کون سچا؟ اللہ رب العالمین کون سچا؟ اللہ کا کلام سچا۔ ہم نے کلام کو کھول کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہ رگ سے بھی زیادہ مسلمانوں کے قریب ہوں۔ تو بتائیے، لیکن ایک بات اور لگاتا ہے اللہ، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مانگنا ہو نا آپ کو تو مانگنا اللہ رب العالمین سے۔ جب آپ کو مانگنا ہو اللہ سے مانگو گے تو اللہ آپ کی پکار کو سنے گا، لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ آ گیا، لیکن اللہ ایک شرط اور لگایا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ دے گا۔ نا اگر ایمان نہیں نا آپ کا، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی مانگوں گا یہاں سے کچھ نہیں ہوگا تو فلاں پیر بابا کے پاس جاؤں گا، اللہ نہیں دے گا۔ دے گا اللہ نا، اللہ نے شرط لگایا نا وَلْيُؤْمِنُوا بھی، ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین دے گا تبھی جا کے میں دوں گا، ورنہ اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ ہمارا ایمان ڈگمگا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے کہ ہم ادھر بھی مانگیں گے ہمارا ادھر کچھ نہیں ہوگا تو ہم فلاں جگہ جائیں گے، ہم فلاں جگہ جائیں گے۔ ارے بھائی اگر یہاں پہ نہیں مل رہا یہ آزمائش ہے، اگر یہاں نہیں مل رہا یہ آزمائش ہے۔ زکریا علیہ السلام کو کب تک کیا اولاد نہیں ہوئی؟ بڑھاپے تک کیا اولاد نہیں ہوئی؟ کون سے بابا کے پاس گئے؟ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ کو پتہ ہے پوری اب جب زندگی دیکھو گے انبیاء کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کوئی بھی خاص عامل آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی کہ کسی کا ایک فن ہے نا، جیسے آج عامل بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آئیے ہم اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے، آپ کی جو اللہ سے دوری کے اسباب ہے سب ختم کریں گے، بیٹھے نا آج۔ آپ جب صحابہ کی زندگی پڑھو گے نا، ایک بھی کوئی خاص عامل آپ کو ملے گا ہی نہیں وہاں پر، کیونکہ یار وہ چیز یہ لوگ اتنا زیادہ بلیو ان لوگوں پہ رکھتے ہی نہیں تھے، جن شیطان چڑیل کے اوپر۔ جب آپ ان لوگوں کے لیے راستہ کھولو گے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا، سورہ جن اٹھائیے پڑھیے، یہی مسئلہ ہے نا، ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ سورہ جن اٹھائیے پڑھیے، وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، جب شیطان کو پتہ چلا کہ کچھ ایسے ہیں جو ہم سے پناہ طلب کر رہے ہیں انسانوں میں، جب شیطان کو پتہ چلا، وہ آج بھی ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو شیطان سے پناہ طلب کر رہے ہیں، تو شیطان کیا کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ انسانوں میں کچھ لوگ ایسے جو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، شیاطین سے پناہ طلب کرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ایکچول میں تو یہ ہم سے ڈرتے تھے، یہ جو ہے اشرف المخلوق کون ہے؟ ہم ہیں، ہم سے یہ ڈرتے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا نا کہ یہ بیوقوف تو ہم سے ڈر رہے، یعنی یہ مسلمان ہے، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے، یہ ہم سے ڈر رہے، جب انہیں پتہ چلا تب وہ اور زیادہ ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا، اور وہ تب جا کر آپ کے اوپر حاوی ہونے لگے۔ لیکن جیسے ہی آپ ان سے ڈرنا بند کر دو گے، توکل صرف کس پر رکھنا ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ دعائیں اللہ رب العالمین نے بتائی، وہ دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انسان تو چھوڑ دیجئے، انسان کے ساتھ ساتھ جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کی جنات ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی ہم یہ دروازہ کھولیں گے نا، عبادات بند کریں گے، مسجد میں آنا بند کریں گے، خواتین کو مسجد میں آنے سے مت روکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، بخاری کی روایت ہے۔ ہم نے مسجد میں آنے سے روک لیا، مزار کا دروازہ کھول دیا، تب جا کر یہ دوری پیدا ہوئی۔ اسلام کیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، چاہتا کیا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہے۔